अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज कुछ ज़्यादा अहम खबरें नहीं हैं। आज कुछ दिल की बातें करेंगे। दिल की बातें करेंगे कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा और क्या कुछ महसूस किया और आगे क्या नज़र आ रहा है। क्योंकि कल जब हमने देखा अदालतों से रिलीफ मिला और मुज़ाकरात शुरू होने की बात हो रही थी, तो महसूस हो रहा था कि शायद कुछ हालात में तब्दीली आए, वाकई कोई बातचीत से मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। अगरचे इस बात का खदशा मौजूद था कि ये सिर्फ धोखेबाजी हो सकती है और इसीलिए मैंने अपने कल के वीलॉग में भी इस बात का इंदिया दिया था कि अगर ये मुज़ाकरात किसी तौर शुरू हो भी गए या करवा भी दिए गए तो इन्हें सबूताज किया जा सकता है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा और उनकी तरह के जो दीगर शिद्दत पसंद ज़हनियत के रहनुमा हैं वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि इंतकाम जहां तक उनसे मुमकिन हो सके जो वो लेना चाहते हैं, जैसे वो इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर करने के का नाम देती हैं, जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि ये लोग किसी भी तौर इस सारी बर्बरियत या फस्तायत से पीछे हटें। और इसका जो इजहार है वो अगले ही दिन हो भी गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर तो मैं बात करती हूँ, लेकिन बात का आगाज़ यहाँ से करूँगी कि जब मैं आज अपने कमरे में बैठी टीवी स्क्रीन पर ये सारे मनाजिर देख रही थी कि जब पुलिस ने धावा बोला इमरान खान साहब के घर पर और जाकर वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू की, जैसे उनका गेट गिराया जा रहा था, तो मेरी बड़ी बेटी जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 8-9 साल है और तीसरी जमात की वो स्टूडेंट है, उसने मुझे देखा तो मैं मुसलसल गर्क थी टीवी स्क्रीन पर। तो उसने कहा कि मामा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा, मुझे एकदम उसका सवाल का कोई जवाब समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या दूं। उसने मुझे बिल्कुल लाजवाब किया 2-3 सवालों पर। वो क्या सवालात थे वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने उसे बताया कि इमरान खान के घर पर पुलिस एंटर हो गई है। उसने देखा कि पुलिस तो क्रेन्स के ज़रिए ये घर तोड़ रही है। तो उसका अगला सवाल मुझसे ये था कि मामा पुलिस तो हिफाजत के लिए होती है, वो तो हमें बचाती है, लेकिन ये पुलिस इनका घर क्यों तोड़ रही है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे इस बात का क्या जवाब दूं। उसको ज़्यादा सियासतदानों या सियासत का तो इल्म नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को अच्छी तरह जानती है। फिर जब उसने अंदर देखा कि लोगों को मार पड़ रही है, मुलाजमीन को डंडों से पीटा जा रहा है, तो फिर उसने अगला सवाल दाग दिया और कहा कि मामा ये वही घर है जहाँ पर आप भी इमरान खान साहब से मिलने गई थी। तो मैंने उसे इस बात में सर हिलाया। फिर उसने कहा कि मामा ये इन लोगों को क्यों मार रहे हैं, इन्होंने क्या किया है। अब मेरे पास फिर जवाब नहीं था कि मैं उसे क्या जवाब देती। मैंने इसी बात में आफियत जानी कि खामोश रही। लेकिन अब मुझे वाकई समझ नहीं आई कि हम अपनी नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, हम उन्हें क्या बता रहे हैं। हम उन्हें पढ़ाते हैं कि जनाब ये वर्दी वाले हमारे मुहाफिज हैं, ये अवाम को बचाते हैं, ये जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ये तो हमारे चौकीदार हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और मनाजर जो वो देख रही थी वो बिल्कुल इसके बरअक्स थे। और अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ हम देखने लगे कि क्या सूरत हाल बनी इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पर मज़ीद कोई सूरत हाल ऐसी ही थी जहाँ पर टीयर गैसिंग हो रही, पथराव हो रहा है। वहाँ पर फिर वो मुझसे पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर मैं बिल्कुल लाजवाब थी उस छोटी सी बच्ची के सामने कि मैं उसे क्या समझाऊँ कि मुल्क में ये क्या हो रहा है, ये कौन सा कानून है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जहाँ ये मायूसी अपनी जगह थी, वहीं पर कुछ उम्मीद भी थी। वो उम्मीद क्या थी वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ, लेकिन पहले जो इमरान खान साहब के घर में हुआ उसके बारे में ज़रूर कुछ हक़ाइक़ सामने रखे जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए पहुँचे, बल्कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी पेशी थी, वहाँ पर उसके लिए रवाना हुए, तो उसके बाद अचानक से ही हमने देखा कि कोई गैर मामूली नकलो हरकत शुरू हो गई और पुलिस की भारी नफरी बड़े भारी साजो सामान के साथ जमान पार्क पहुंच गई। और उन्होंने वहां जाकर गुंडागर्दी बदमाशी करते हुए ना सिर्फ इमरान खान साहब के घर का गेट तोड़ दिया, उसके आसपास के दरख्त तोड़ दिए, अंदर धावा बोल दिया, मुलाजमीन को मारा पीटा, कुछ को तो गिरफ्तार भी करके ले गए, उनके ड्राइवर उनके बावर्ची को गिरफ्तार करके ले गए। और उसके बाद हमने ये तक देखा कि उनके घर का सामान भी टूटा फूटा हुआ था और उसके अलावा वाटर कैनन भी वो साथ लेकर गए थे। सारा हुलिया बिगाड़ दिया। जो आसपास कैंप्स लगे थे कारकुनान के उनको भी उखाड़ फेंका। और मज़े की बात यह है कि उसके अंदर जितनी भी खाने पीने की अशिया मौजूद थीं वो तक उठाकर गाड़ियों में डालना शुरू हो गए। हत्ता कि पेडिस्ट्रल फैन भी उठाकर पुलिस वैन में रख लिए गए। ना जाने ये किस मकसद के लिए हो रहा था, लेकिन तमाम लोग इस बात पर बिल्कुल क्लियर थे
کہ اب یہ عمران خان صاحب کے گھر سے کچھ نہ کچھ ایسا برآمد کر کے دکھائیں گے جو انہوں نے خود ہی وہاں پہنچایا ہوگا، تاکہ یہ کسی طرح بھی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک پورا ماحول بنا سکیں، جس کا اشارہ پہلے ہی مریم نواز صاحبہ اپنی پریس کانفرنس میں، اپنے ٹویٹس میں دے چکی تھی، اور بالکل توقع کے عین مطابق ایسا ہی ہوا۔ عمران خان صاحب کے گھر میں داخل ہونے والے بہت سارے یوٹیوبرز اور اسی طرح سے ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مین سٹریم میڈیا کے صحافی بھی موجود تھے۔ تمام لوگ اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ جب پولیس ان کے گھر سے باہر گئی تو ان کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھیں جسے وہ باقاعدہ کوئی برآمدگی کے ساتھ کہیں کہ جی یہ کچھ برآمد ہوا ہے۔ اور اس کے بعد چند ہی لمحوں بعد دوبارہ پولیس نے وہاں پر 2 سلیکٹیو چینلز کے ساتھ پھر سے دھاوا بولا، اور پھر چند ہی منٹوں کے اندر ان کو تصاویر دکھائیں کہ دیکھیں جی یہ سب یہ 16 کلاشنکوف اور پتہ نہیں بم اور نہ جانے کیا کچھ عمران خان کے گھر سے برآمد ہو گیا، پیٹرول بم وغیرہ۔ اور پھر بعد میں جو وہاں پر صحافی موجود تھے، جن میں سے بہت سے سینئر صحافی جو مختلف چینل سے بھی وابستہ ہیں، جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایکسپریس کے ایک رپورٹر موجود تھے، اسی طرح سے 2 اور یوٹیوبرز بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے گھر سے کلاشنکوف یا کوئی اور بڑا اسلحہ تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی پسٹل تک نہیں نکلی ہے، جو ہم نے جتنی دیر ہم پولیس کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے خود ہی اوپر کے حصے میں جا کر جو سرونٹ کوارٹرز ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے 2-3 کمرے جو بنے ہوئے تھے، وہاں پر جا کر انہوں نے خود سے کچھ چیزیں پلانٹ کی ہیں، اور بعد میں پھر اپنے 2 من پسند چینلز کو ساتھ لے جا کر وہاں کی ساری ویڈیو بنائی، اور پھر بعد میں وہی اسلحہ جو وہ خود لے کے آئے تھے بعد میں پریس کانفرنس میں آئی جی صاحب نے اور وزیر اطلاعات عامر میر صاحب نے بیٹھ کر بتایا کہ جی دیکھیں جی ان کے گھر تو یہ سب کچھ موجود تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم اس لیے بھی یہ آپریشن کیا کیونکہ یہ نو گو ایریا تھا، اور ہم نے کوئی بھی پنجاب میں نو گو ایریا نہیں رہنے دینا۔ اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی الزام تھا کہ چونکہ پولیس والوں پر حملے ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں اندر جا کے دیکھنا تھا کہ کیا کچھ موجود ہے، دہشت گردوں کی موجودگی کی بھی اطلاعات تھیں اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ایسی فرسودہ کہانی تھی، ایسا گھسا پٹا اسکرپٹ تھا کہ اگر یہ جب نکلے ہی تھے، پولیس وہاں پہنچے ہی تھی، تو سب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی یہ لوگ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ 20-25 سال پرانی دہائی کے حربے آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، جو آپ بتاتے تھے لوگوں کو ماننا پڑتا تھا۔ اب ہر بندہ ہر چیز 1 سیکنڈ میں پول کھول کے رکھ دیتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جو تمام یوٹیوبرز وہاں پر موجود تھے انہوں نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی کہ کچھ بھی نہیں ملا، اور جو اسلحہ بھی وہ دکھا رہے تھے ان کا کہنا تھا یہ سرکاری اسلحہ ہے جو شاید بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملا اور جی انہوں نے واپس نہیں کیا۔ یہ انہوں نے کہانی بنائی کیونکہ وہ سرکاری اسلحہ اس لیے تھا کیونکہ وہ سرکار نے خود وہاں پہنچایا تھا اور اسی ریڈ کے دوران پہنچایا گیا تھا۔ بظاہر تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی۔ یہ میں کوئی بائسڈ اوپینین دینے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو ان کی اوپینینز ہیں، اس کے اوپر مشتمل میں یہ بات کر رہی ہوں، اور یہ تمام ثبوت سوشل میڈیا پر موجود ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ اسی اسنا میں ایک ٹویٹ کرتی ہیں جس میں پیٹرول بم پھینکا جا رہا ہے ایک گھر کے دروازے کے اوپر سے، اور وہ کہہ رہی ہے دیکھا یہ پولیس یہاں پہنچی تو پیٹرول بم سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ بھی ایک مضحکہ خیز بات تھی کیونکہ یہ ویڈیو بھی فیک تھی۔ یہ جو دروازہ بھی دکھایا جا رہا تھا یہ عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر کا دروازہ ہی نہیں تھا، نہ ہی اس کا یہ رنگ ہے اور نہ ہی اس کے اوپر اس طرح سے لوہے کے راڈز لگے ہوئے ہیں۔ فیک ویڈیو محترمہ نے ٹویٹ کر دی اور پھر اس کے بعد اس کو پیٹرول بم بنا کے دکھایا جانے لگا، اور بعد میں آئی جی صاحب یہ پیٹرول بم، مبینہ پیٹرول بم جو کہ پلاسٹک کی بوٹلز میں تھے، ان کو رکھ کے سامنے بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جی یہ پیٹرول بم ہیں۔ اب جو مجھے تو خیر اتنا ان چیزوں کا علم نہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں اس بات پر وہ سوشل میڈیا پر خوب آواز اٹھا رہے تھے کہ پیٹرول بم اگر کسی نے بنانا ہو تو پلاسٹک کی نہیں شیشے کی بوٹلز میں پیٹرول رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دھماکے سے پھٹے۔ اب نہ جانے اس بات میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں، لیکن یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں نے اس سارے آپریشن کی کہانی کھول کے رکھ دی۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں، جس کو وہ شراب کی بوتلیں کہہ رہے تھے، وہ لیمن مارٹ یا ایپل مارٹ اور اسی طرح کے مختلف ڈرنکس تھے، اور وہ بعد میں ہم نے مختلف فوٹیجز میں دیکھا کہ پولیس والے فریج سے نکال کر یا کیمپ سے نکال کر خود بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو یہ کہانی تھی عمران خان صاحب کے اوپر، عمران صاحب خان کے گھر کے اوپر جو دھاوا بولا گیا پولیس کی جانب سے، بقول ان کے جی سرچ وارنٹ بھی تھے، جبکہ ہم فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بہن جو وہاں پر موجود تھی عمران خان صاحب کی اور ان کے ہسبینڈ بھی وہاں موجود تھے، وہ سرچ وارنٹ مانگتے رہے لیکن کسی نے انہیں کوئی سرچ وارنٹ نہیں دیے تھے،
اور بعد میں اعتزاز احسن صاحب نے مسرت چیمہ صاحبہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں مزید اس سارے آپریشن کی قلعی کھول دی، یہ بتا کر کہ کس طرح سے پولیس نے غیر قانونی طور پر عمران خان صاحب کے گھر پر ریڈ کیا اور ان کو توڑا پھوڑا، اور جس طریقے سے جو آس پاس کے گھر ہیں وہ بھی متاثر ہوئے، اور یہ سب کسی قانون کے تحت نہیں کیا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے نوگو ایریا بننے کی، تو عمران خان صاحب سے وقت لے کر کوئی بھی ملنے جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی نوگو ایریا ہے۔ جہاں تک بات ہے حفاظتی حصار بنانے کی، تو میں کراچی میں رہ چکی ہوں، میرا گھر ڈیفنس میں اور کلفٹن میں رہا ہے، مطلب مختلف علاقوں میں رہی ہوں، لیکن زیادہ میرا جو رہائش تھی وہ انہی 2 علاقوں میں رہی ہے۔ اتفاق کی بات یہ کہ بلاول ہاؤس بھی میرے گھر کے راستے میں ہی آتا تھا، اور میں یہ بات آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں، اور کراچی کے شہری اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلاول ہاؤس کے پورے ساتھ ساتھ ایک پوری فصیل قائم کی گئی ہے، ایک پوری دیوار قائم ہے کہ جو اس کی حفاظت کی دیوار ہے، جو کہ بالکل سڑک کے اوپر قائم ہے، اور وہ مین ایک روڈ چلتا روڈ ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو کمرشل علاقہ ہے، چونکہ تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی رہتی ہے اس بات کی، لیکن وہ اس کو اکثر بند بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اس کے باہر بھی جس طریقے سے پروٹیکشن کے لیے بختر بند ایک نظام پورا ہے، اور جس طرح سے وہاں پر مورچے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی سب دیکھے بھالے ہیں، کوئی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ جاتی عمرہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب جو کہ ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں، جن کی جان کو خطرہ بھی ہے، اگر ان کے لیے بھی کوئی چھوٹی موٹی سیکیورٹی کا بندوبست تھا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اسے نوگو ایریا کہا جائے گا اور ان کے اوپر سے وہ ساری سیکیورٹی ہٹا لی جائے گی؟ تو یہ ایک بڑی حیران کن دلیل تھی جو ان کی جانب سے پیش کی جا رہی تھی۔ لیکن بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یہ تمام ڈرامہ جو کیا گیا، جس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس سے یہ سارا اور پول کھل گیا کہ یہ لوگ کس طرح کے جمہوریت پسند ہیں۔ بیسکلی یہ فاشسٹ رجیم کی ایک کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، کیونکہ یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے اس طرز کی طرز حکمرانی نہیں دیکھی، انتقام کا یہ رویہ اس حد تک نہیں دیکھا کہ مخالف سیاسی جماعت کے گھروں کے اوپر جا کر اس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے، یا گھروں کے اوپر دھاوا بولا جائے، حملہ کر دیا جائے، اور اس کو باقاعدہ حملہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کارروائی یہاں پر ہو رہی تھی، تو دوسری جانب جوڈیشل کمپلیکس میں بھی عمران خان صاحب کو معاف نہیں کیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ٹریپ کے ذریعے عمران خان صاحب کو وہاں بلا تو لیا گیا ہے، لیکن ارادے کچھ اور ہی تھے۔ جس قسم کی نفری وہاں پر تعینات تھی، جو انتظامات تھے وہاں پر، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان لوگوں کا پلان تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے وہاں پر دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو آس پاس کے علاقے تھے، کنٹینرز لگا کر انہیں بند کر دیا گیا۔ کارکنان کو آنے سے بھی روکنے کی پوری کوشش بھی تھی اور تیاری بھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو وقت پر عدالت نہ پہنچنے دینے کے لیے کافی رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں۔ پہلے تو ان کے جو قافلے میں موجود جیمر والی گاڑی تھی وہ الٹ گئی، اس کو حادثہ پیش آیا، اس کی وجہ سے کچھ وقت ضائع ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ٹول پلازا ہے وہاں پر بھی صورتحال ایسی ہی بنی جب کارکنان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اور پھر وہاں پر کافی وقت لگا۔ اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس سے ذرا پیچھے بھی ایسی ہی صورتحال بنی، اور پولیس نے بلا اشتعال وہاں پر شیلنگ شروع کر دی اور ٹیئر گیسنگ شروع کر دی۔ اور تو اور عمران خان صاحب کی بالکل گاڑی کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی جا رہی تھی، ایسے جیسے جان بوجھ کر انہیں داخلے سے روکا جا رہا ہو کہ وہ وقت پر عدالت نہ پہنچ پائیں، اور عدالت ان کے اوپر جو وارنٹ ہیں وہ بحال کر دے گرفتاری کا، اور پھر وہیں سے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ بظاہر یہ ایک ایسا ہی پلان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد وہ ہوا جو پھر چشم فلک نے دیکھا۔ یعنی ہم لوگ جو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ جو مرضی کر لو یہ باہر نہیں نکلتی، اب پتہ چلتا ہے کہ جب ایک لیڈر کے پیچھے یہ قوم نکلتی ہے تو پھر کیسے نکلتی ہے۔ جو ہم نے اسلام آباد میں دیکھا، ویسے مناظر ہم لاہور میں تو 2-3 مرتبہ دیکھ ہی چکے ہیں، لیکن آج اسلام آباد اور پنڈی والوں نے بھی ایسے ہی مناظر دکھا دیے۔ جو ہی عمران خان صاحب کی گاڑی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو رہی تھی، ویسے ویسے ہم نے دیکھا کہ آس پاس کی گلیوں سے، علاقوں سے لوگ اس ریلی، اس قافلے کا حصہ بنتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک اتنا بڑا قافلہ عوام کا ایک ایسا جمع غفیر بن گیا کہ یقیناً اس کی دہشت سے جاتی عمرہ والوں کی تو ٹانگیں ہی کانپ گئیں، ان کی نیندیں واقعتاً اڑ گئیں، اور پھر غصے میں جو ساری کارروائی صبح ہوئی تھی یقیناً انہیں وہ کم لگ رہی ہوگی، کیونکہ جس طرح سے عوام اپنے محبت کا اظہار کر رہی تھی قائد کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، ہر چیز بالکل عیاں تھی۔ ٹیئر گیسنگ بھی شروع ہو گئی، پتھراؤ بھی شروع ہو گیا، اور پھر ہنگامہ آرائی کی وہی کیسٹ جو اس سے پہلے ہم نے دیکھی تھی وہ دوبارہ ہمیں چلتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن کارکنان تھے کہ کسی بھی دباؤ کے باوجود، مار پیٹ ڈنڈے کھانے کے باوجود، ٹیئر گیسنگ کے باوجود،
किसी भी तरह इमरान खान साहब की गाड़ी से दूर हटने को तैयार नहीं थे। जितनी टीयर गैसिंग हो रही थी वो उतने लिपटते चले जा रहे थे गाड़ी के साथ, हटने को तैयार नहीं थे। इमरान खान साहब का उस गाड़ी से निकलना खतरे से खाली नहीं था। दोनों बातों का इम्कान मौजूद था कि अगर वो गाड़ी से निकलें तो उनके ऊपर फिर से कोई कातलाना हमला ना हो जाए, और ये भी इम्कान मौजूद था कि उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। लेकिन इसी धक्कम पेल में अदालत का वक्त खत्म हो गया। अदालत ने कोशिश की कि इमरान खान साहब को फिर भी वक्त फराहम किया जाए, लेकिन उनका अंदर जाना मुमकिन ना हो सका, और फाइनली फिर अदालत ने, जज साहब ने ये हुक्म दिया कि कम से कम उनकी हाजिरी लगवा ली जाए। उन्होंने अपने अमले को कहा कि इमरान खान साहब की हाजिरी लेकर, दस्तखत लेकर फाइल उनको पहुंचाई जाए। लेकिन ये क्या, इमरान खान साहब ने दस्तखत किए, जिसके बाद फाइल भी इसी धक्कम पेल में कहीं गुम हो गई। और ये भी एक बाकायदा कोई प्लान साजिश लग रही थी कि इमरान खान साहब की हाजिरी वाली फाइल वहां तक ना पहुंचे, ताकि अदालत ये कह सके कि वो तो पेशी पर आए ही नहीं। बहरहाल अदालत ने ऐसा तो कुछ नहीं किया। 30 मार्च तक फिलहाल ये समाअत मुलतवी हो गई, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि वारंट भी मनसूख हो गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने वापसी की राह ली। वापसी पे भी वही मनाजिर, और इस सारे हुजूम में हमने ये भी देखा कि आसपास के जो लोग थे वो किस तरह से जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। किसी ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए कि किसी को चीज़ चाहिए तो वो आ सकता है। टीयर गैसिंग हो रही थी तो लोग पानी की बोतलें, मास्क और नमक लेकर मुजाहिरीन के पास आ रहे थे और कह रहे थे कि हमें इनकी मदद करनी है। गाड़ियों में जूस के डब्बे, बिस्किट्स के डब्बे लेकर वहाँ पर आ रहे थे। अदाकारा मिशी खान को मैंने दीवाना वार इमरान खान साहब की गाड़ी के पीछे भागते देखा। इसी तरह से मैंने देखा कि लोग पाइप लेकर अपने गेट से बाहर आकर खड़े हो गए और पानी खोल दिया कि जिसको आके मुंह धोना है, आंखों में जलन है, जो भी टीयर गैसिंग के असरात हैं उनको ख़त्म करना है, तो वो आकर अपना यहाँ से प्यास भी बुझा सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं। लोगों का ये जज्बा मेरे लिए बाइसे उम्मीद था कि लोग अभी इतने भी बेज़मीर नहीं हुए। जो लोग बाहर निकले हैं उनकी हेल्प के लिए लोग बाहर निकले हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि उसके पीछे क्या वजह है, क्या कॉज है। ये सारी सूरत हाल एक अजीब सी कश्मकश को जन्म दे रही है। मालूम नहीं इस कश्मकश का आखिर क्या होगा, अंजाम क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये नज़र आ रहा है कि इस हुजूम को कौम बना दिया गया है। इस हुजूम में एक जान डाल दी गई है। उन्हें पता चल गया है कि हमने किस तरह से कैसे अपना हक लेना है। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।